حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا رنج پہنچا، تکلیف پہنچی، غمگین ہوئے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور فرمایا کہ عثمان، اگر میری 100 لڑکی 100 بچی بھی ہوتی نا تو ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسری پھر آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ یعنی یہ خصوصیت صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور جب سے دنیا کی شروعات ہوئی اس وقت سے لے کر تا قیامت کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئی حضرت عثمان جیسی جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ شرف صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ میں، اس آیت کریمہ میں اس بیعت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس بیعت کا تعلق خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ 9 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا، اور پھر جب پہنچے مقام حدیبیہ میں تو پیغام سننے میں آیا مشرکین مکہ کافروں کی طرف سے کہ اس مرتبہ مسلمانوں کے نبی اس مرتبہ عمرہ نہیں کر سکتے، عمرہ حج نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے مقام حدیبیہ میں ڈیرا لگایا اور پھر ایک سفیر بھیجا ان لوگوں کی طرف، ان کافروں کی طرف کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس مرتبہ مسلمانوں کے نبی عمرہ نہیں کریں گے اور نہیں کر سکیں گے۔ سفیر بھیجا اور جس کو سفیر بنا کر بھیجا وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تو 2 ٹارگٹ دیے سفیر کو۔ ایک تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں سے کہنا کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو اپنی عبادت حج عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اور دوسرا پیغام آپ نے فرمایا یہ دے دینا ان لوگوں کو جو ہمارے مسلمان مکہ کے اندر رہ گئے تھے، ہجرت نہیں کر سکے گئے تھے مدینہ کی طرف، کمزور تھے یا کسی وجہ سے مسلمان اور کافروں کی گرفت میں تھے، ان کو بھی پیغام دے دینا کہ تمہارے نبی فرما رہے تھے کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ عام قریب مکہ فتح ہو جائے گا۔ یہ 2 پیغام دیے، سفیر کے 2 ٹارگٹ تھے، 2 پیغام دیے کہ یہ کام کرنے ہیں۔ ایک تو انہیں کہنا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے،
اور دوسرا کہنا ان مسلمانوں کو کہ جو ان کی گرفت میں ہیں یا غریب یا کسی وجہ سے بھی وہ ہجرت نہ کر سکے، انہیں کہنا کہ تمہارے نبی فرماتے ہیں ہم قریب مکہ فتح ہو جائے گا، یہ انہیں پیغام دے دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب توجہ کرنا، توجہ سے بول سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر گئے ان لوگوں کی طرف۔ تو جب پہنچے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار کافروں سے کہا کہ بات یہ ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو صرف اپنی عبادت کرنے آئے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، لہٰذا ہمیں اپنی عبادت کرنے دی جائے۔ کافروں نے کہا نہیں، عبادت نہیں کر سکتے، یہ حج عمرہ نہیں کر سکتے اس مرتبہ، اس سال یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں عثمان تم بھلے آدمی لگتے ہو، تم ایسا کرو، اگر تم کرنا چاہتے ہو عمرہ طواف کرنا چاہتے ہو کرو، زمزم جتنا پانی پینا چاہتے ہو پیو، جتنی بھی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، جس عمرے میں جس عبادت میں ہمارا یار نظر نہ آئے وہ عبادت کس کھاتے کی ہے؟ ہم حضور کے سوا عمرہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے، حضور آئیں گے حضور کے ساتھ ہی عمرہ کریں گے۔ پیچھے کچھ آدمی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی دیکھو پتہ نہیں ہمیں عمرہ کرنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا، وہ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ پہنچ چکے ہیں، وہ تو عمرہ بھی کر لیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ میں جانتا ہوں حضرت عثمان کو، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں حضرت عثمان کو، وہ ہمارے سوا کبھی یہ قدم نہیں اٹھانے والے نہیں، ہمارے سوا کبھی وہ عمرہ نہیں کریں گے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ عثمان ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں عثمان ہم سے، عثمان ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم حضرت عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ یہاں پر میں دو حدیثیں سناتا چلوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مہاجرین مکہ جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے نا تو یہاں مدینہ کا پانی راس نہ آیا، یہ پانی کڑوا تھا، کھارا پانی تھا، راس نہ آیا، مسلمانوں کے لیے بڑی تنگی ہو گئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ لیکن ایک کنواں تھا، کنواں کہ جو ایک یہودی تھا اس کے قبضہ میں تھا، اور وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس یہودی سے کہا کہ یار تو یہ کنواں بیچتا نہیں؟ اس نے کہا میں کیوں بیچوں، میرے تو گھر کا معاش یہیں سے چلتا ہے، میرے بال بچوں کا خرچہ اسی کنویں سے چلتا ہے، میں پانی بیچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا پھر ایسے ہی کر، یہ کنواں دے دے مسلمانوں کو، مسلمانوں کو کنواں دے دے، میں محمد تمہیں جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ رب سے لے کر دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، ہمارا دنیا میں تو یہیں سے معاش چلتا ہے، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ چلا نا تو آپ گئے اور 35,000 درہم اٹھا کر چلے گئے اس یہودی کے پاس۔ اس سے کہا کہ یہ کنواں بیچنا ہے؟ اس نے کہا بے ظاہری بات ہے، جب چیز بیچنے والی بات نہ ہو نا، کوئی آدمی چیز نہ بیچتا ہو تو پھر وہ اتنی قیمت مانگتا ہے کہ دینے والا نہ دے سکے اور پیچھے خود کو ادھار جائے۔ اس نے کہا ہاں میں یہ کنواں بیچتا ہوں، لیکن بیچتا ہوں 35,000 درہم، بعض روایات میں آتا ہے میں 40,000 درہم
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ سودا ہمیں قبول ہے. آپ نے اسے پیسے دیے اور کنواں خریدا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک آدمی کو آفر دی تھی کہ یہ کنواں اگر تو مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ میں تمہیں وقف کر دوں گا, تیرے لیے ہوگا, تیرے نام کر دوں گا. حضور کیا وہ آفر ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ وہ آفر ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں عثمان کیوں نہیں. اگر وہ کنواں تم لے کر دے تو مسلمانوں کے لیے وقف کر دو, لے کر خرید کر دے دو, جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہم بھی تمہارے نام کر دیں گے. حضرت عثمان غنی جب نے یہ بات سنی تو حضور پر حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سودا ہمیں منظور ہے, وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے, وہ کنواں میں وقف کرتا ہوں, آج کے بعد مسلمان کھلے ہو کر پانی مول لینا نہیں پڑے گا, بلکہ مفت اس کنویں سے جتنا پانی پینا چاہے پیتے رہیے, کنواں سب مسلمانوں کا گزرا ہے, میں نے وقف کر دیا ہے سب مسلمانوں کے لیے کنواں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ لوگ کہنے لگے عثمان تم بڑے تاجر ہو, بڑے مالدار ہو, یہ کیسے ہوا کہ اتنا بڑا تاجر ہو کر اور اتنا بڑا کاروباری آدمی ہو کر یہ 5,000 درہم کا کنواں تھا اور تو نے 40,000 یا 35,000 درہم پہ کنواں لے لیا ہے, کتنا تو نے گھاٹا لیا ہے کہ 40,000 اور 35,000 تو نے جناب جی دے دیا اسے, 5,000 کا ٹوٹل کنواں تھا. حضرت عثمان غنی نے بڑا پیارا جواب دیا, آپ نے فرمایا یار تو قیمت کو نہ دیکھ, تو یہ دیکھ کہ کنواں پسند کس نے کیا ہے, کنواں پسند کس نے کیا ہے. آقا نے یہ کنواں پسند کیا ہے, اس نے 40,000 مانگا ہے. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر یہ 40 لاکھ درہم بھی مانگتا ہم وہ بھی دے دیں, اور یہ کنواں خرید کر ہم ایک کنواں بھی مسلمانوں کے نام کر دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ساتھ اتنا پیار تھا, تبھی تو حضور فرما رہے تھے نا میں عثمان کو جانتا ہوں, تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں عثمان کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور موقع پر جنگ تبوک کا موقع تھا, جنگ تبوک کا موقع تھا, توجہ کرنا, جنگ تبوک کا موقع تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے. حضور فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے پر خرچ کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, آپ اٹھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ساز و سامان سمیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. 100 اونٹ ساز و سامان سمیت. حضور نے پھر ترغیب دی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 200 اونٹ ساز و سامان سمیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پھر تیسری مرتبہ اٹھے. اس وقت جب کوئی اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا مجمع میں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہر سوال کے ساتھ حضور کو جواب پہ لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری مرتبہ جب حضرت عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 300 اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہوں, جہاد کا سامان بھی ساتھ دیتا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے اور 10,000 درہم اس ایک اعلان پر, حضور کے ایک اعلان پر لبیک کہتے ہوئے رب کے راستے پر خرچ کر دیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تیسری مرتبہ سنا, حضور نے فرمایا بس ہم نے عثمان کی سخاوت کو دیکھ لیا ہے. ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیک
عمل کے بعد حضرت عثمان کو دنیا کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکے گی. اس عمل سے دنیا کی کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے گی. اس حدیث سے سبق ملتا ہے کہ وہ عثمان کہ حضور ایک اعلان کرتے تو حضرت عثمان غنی لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے اور حضور منہ سے نکالتے حضرت عثمان غنی پورا کر دیتے. حضرت عثمان غنی کو حضور کے ساتھ اتنا پیار تھا, اتنی محبت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, اور حضور کو بھی حضرت عثمان غنی سے محبت تھی, بڑی پیار تھا, بڑا محبت تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں لیٹے ہوئے اور ایک ران مبارک یا پنڈلی مبارک کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. دو روایتیں ملتی, ایک روایت میں ران مبارک اور ایک روایت میں پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. باہر سے ایک آدمی آیا, اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا, اندر آنے کی اجازت مانگی. حضور نے اسے اجازت دی. دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور نے اجازت دی, اندر آئے. حضور جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی لیٹے رہے, پنڈلی مبارک سے کپڑے کو سیدھا نہ فرمایا. اور پھر تھوڑی دیر گزری, ایک اور آدمی آیا, اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. حضور نے اندر آنے کی اجازت دی. حضور اسی طرح ہی لیٹے رہے جس طرح پہلے لیٹے ہوئے تھے, اور پنڈلی مبارک کے اوپر ہی کپڑا ایسے ہٹا ہوا تھا, ویسے ہی پڑا رہا. دیکھا حضرت عمر فاروق نے اندر تشریف لائے, حضور ویسے ہی پڑے لیٹے ہوئے. اور تیسری مرتبہ جب کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا نا تو حضور اٹھ بیٹھے. اب توجہ کرنا, حضور اٹھ بیٹھے. حضور اٹھے, پنڈلی مبارک سے کپڑے کو سیدھا فرمایا اور اٹھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. پنڈلی مبارک کوئی کپڑے سے ڈھانپ لیا. حضور نے اندر آنے کی اجازت دی. جب وہ شخص اندر آیا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دل میں خیال آیا اور جیسے ہی خیال آیا سوال کر ڈالا حضور سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا جان آئے, آپ نے کپڑا مبارک ٹھیک نہ فرمایا, پنڈلی سے اندر آنے کی اجازت دی, وہ اندر رہے, آپ ویسے کے ویسے لیتے رہے. حضرت عمر فاروق آئے, آپ نے اندر آنے کی اجازت دی, ویسے کے ویسے آپ لیتے رہے. حضور جب عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی سیدھا فرما لیا اور پھر اندر آنے کی اجازت دی. حضور عثمان سے اتنا حیا فرمایا ہے, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان سے پیار نہیں کرتے؟ حضرت اما عائشہ نے جب یہ سوال فرمایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ تو نہیں جانتی, عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس سے رب حیا فرماتا ہے, رب کے فرشتے حیا فرماتے ہیں. عائشہ میں کیوں نہ اس سے حیا فرماؤں, میں کیوں نہ اس سے حیا فرماؤں جس سے رب کے فرشتے حیا فرماتے ہیں. اور جس سے رب کے فرشتے حیا فرماتے ہیں اور آج کا بے حیا انسان کہ وہ حضرت عثمان غنی پر سوالات اٹھائے. 18 ذو الحجہ کو عید غدیر منائی جاتی ہے, اندھے لوگوں کی جو دل کے اندھے ہیں, غیرت کا اندھا نہیں ہے, غیرت کا ماسا نہیں ہے ان میں. اور پھر عید غدیر منائی جاتی ہے جہاں سے حضور فرماتے ہیں عثمان سے رب کے فرشتے حیا فرماتے ہیں, اور بے حیا حیا نہیں کرتا. عجیب بات ہے, آج کا بے حیا حیا نہیں کرتا. کچھ شرم آنی چاہیے اس کو بھی. وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب آپ مکہ میں گئے, حضور فرما رہے ہیں, میرے پیارے یار عثمان کو میں جانتا ہوں, تم نہیں جانتے. عثمان ہمارے کہے بغیر قدم نہیں اٹھائے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عثمان جا کر خوش نصیب عمرہ کر لے گا, ہمیں عمرہ کرنے کی سعادت نہیں نصیب ہوگی. عمرہ عثمان ہمارے سوا عمرہ بھی نہیں کرے گا, ہمارے سوا عمرہ نہیں کرے گا. اس لیے تو کہتے ہیں نا بھائی یار کا روزہ افضل ہے, یار کا روزہ بھی افضل ہے.
حج کو جائیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں حضور کے روزے کی بھی زیارت ضرور کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا یار نہیں ہے ہم عمرہ کیا کریں گے, ہمارا عمرہ کس کھاتے گا, ہم اکیلے عمرہ نہیں کرتے. ایسے میں ایک افواہ پھیل گئی, لوگوں نے کہا کہ جناب جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے, مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلا کر ایک درخت تھا جس درخت کی طرف رب کے قرآن نے اشارہ فرمایا اور رب بھی ناز فرما رہا ہے, فرماتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے محبوب وہ جو بیعت ہوئی ہے تمام بیعتوں میں سے وہ بیعت جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے یاروں سے بیعت کی تھی وہ بیعت ہمیں بڑی پیاری لگی ہے. کہ جب سارے صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے بیٹھ کر, حضور اگر ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے. خون کا یہاں پر کچھ دل کے اندر سوال اٹھاتے ہیں, حضور علم غیب جانتے ہوتے تو پھر کیسے ان سے بیعت لیتے. حضور اگر جناب جی جانتے ہوتے علم غیب تو پھر ان سے بیعت لیتے. ارے عقل کے اندھے, اگر حضور ویسے ہی علم غیب بتا دیتے تمہیں قرآن کی یہ آیت کہاں سے ملتی؟ یہی آیت تو اترنی تھی, یہی تو حکمت تھی. اور حضرت تمام صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی اور آخر میں حضرت عثمان غنی تو نہیں تھے, مکہ میں گئے ہوئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سنو, تمام نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, اب سنو یہ ہاتھ کس کا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں حضور آپ کا ہی ہاتھ ہے, اور کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ میرا ہاتھ ہے. اور یہ ہاتھ کس کا ہے؟ گواہ ہو جاؤ, یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے, اور عثمان میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے میری بیعت کر رہا ہے. تم بھی گواہ ہو جانا کہ اس درخت کے نیچے عثمان نے بھی بیعت کی ہے, تم بھی گواہ ہو جانا. اور حضور فرما رہے ہیں میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ, عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ, اور جو حضور کا ہاتھ ہے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ فرماتا ہے میرے یار کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. توجہ نہیں فرمائی یار, یہ میری بات ہے. عثمان کا ہاتھ حضور کا ہاتھ, اور حضور کا ہاتھ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا حضور کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. اس معلوم ہوا عثمان کا ہاتھ حضور کا ہاتھ, اور حضور کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم. اب جو بھی اپنا کام تھا عثمان غنی کے ہاتھ پر اعتراض اٹھاتا ہے, گویا اس نے رب کی آیت پر اعتراض اٹھایا ہے اور رب کی شان پر اعتراض اٹھایا ہے. اس نے حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی نہیں کی بلکہ رب کی شان میں گستاخی کرتی ہے. یہ عید غدیر منانے والوں اس سے بھی سبق حاصل کر لینا چاہیے, سبق حاصل کر لینا چاہیے اس سے بھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے تیسرے خلیفہ ہیں. اب توجہ کرنا میری بات پر, حضور کے یہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خلافت کے وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ سے نا ایک انگوٹھی تھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی عنایت فرمائی تھی حضرت عثمان غنی کو. اے عثمان یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لینا, یہ ہماری طرف سے نشانی ہے. توجہ نہیں فرمائی عثمان, یہ ہماری طرف سے نشانی ہے, آپ کو ہم نشانی دیتے ہیں, یہ انگوٹھی رکھ لینا. یار یار کو نشانیاں دے رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ انگوٹھی لی, اپنے پاس رکھی. وقت گزرتا گیا, حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے, خلیفہ بننے کے بعد پھر وقت گزرتا گیا. وقت
آپ کی خلافت کا آخری وقت قریب آیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کنویں کے پاس بیٹھے تھے، آپ کنویں کے پاس بیٹھے تھے اور وہ انگوٹھی کنویں کے اندر گر پڑی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ انگوٹھی جب تک حضرت عثمان غنی کے پاس رہی لوگ آپ کے تابع ہوا کرتے تھے. کہ بعض علماء فرماتے ہیں حضور نے دی بھی اس لیے تھی کہ عثمان یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا، جب تک میری انگوٹھی تیرے پاس رہے گی دنیا کی ہر طاقت تیری تابع بن کر رہے گی. یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا. انگوٹھی وہ کنویں میں گر پڑی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، آپ نے اعلان فرما دیا لوگوں میری انگوٹھی کنویں میں گر پڑی ہے، جو نکال کر دے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا، میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا جو نکال کر دے گا. لوگ آئے کنویں میں گر پڑے، نکالتے رہے یہاں تک کہ کنویں سے مٹی بھی نکال لی، انگوٹھی نہ ملی. انگوٹھی گم ہو گئی، انگوٹھی نہ ملی. جیسے حضرت عثمان غنی واپس آئے کچھ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے خلاف ہو گئے کچھ لوگ. اور خلاف کیوں ہوئے؟ کہ ایسا ہوا کچھ لوگ کبوتر اڑا رہے تھے، کبوتر اڑا رہے تھے. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں اگرچہ مدلل کتاب نزہۃ المجالس نہیں ہے، مدلل کتاب نہیں ہے، لیکن فضیلت میں دلیل ضرور حجت بنتی ہے، فضیلت میں حجت ضرور بنتی ہے. کبوتر اڑا رہے تھے، آپ نے ایک کبوتر کے پر کاٹ ڈالے کہ کبوتر نہ اڑایا کرو. آپ نے پر کاٹ ڈالے. وہ کبوتر باز جو تھے وہ عثمان غنی کے ویسے مخالف ہو گئے. پھر ایسے کچھ ایسا ہوا ایک آدمی نے غلیل بنائی اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ چڑھی وہ غلیل، تو حضرت عثمان غنی نے اس کو توڑ ڈالا. وہ لوگ اس طرح آپ کے مخالف ہو گئے. وقت گزرتا رہا، کچھ لوگ مخالفت کرتے گئے، اختلاف ہوتا گیا، بڑھتا گیا. اب جب وقت اخیر آیا آپ کی خلافت کا، 80 سال آپ کی عمر تھی، 80 سال. اب توجہ کرنا، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کاش کہ میری بات آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ذرا غور سے میری بات کو سمجھنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری وقت تھا، 82 سال آپ کی عمر تھی. اور تاریخ میں یہ واحد شخص ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ واحد شخص ہے حضرت عثمان غنی کہ جس کی اتنی دردناک شہادت ہوئی نا کہ دنیا کی تاریخ میں کسی کی دردناک شہادت نہیں ملتی. یہ وہ واحد شخص ہیں کہ جن کا 40 دن پانی باندھ رہا ہے، 40 دن. حضرت امام حسین کا 3 دن پانی باندھ رہا، 3 دن پانی باندھ رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا 3 دن پانی باندھ رہا ہے اس کے درد کے افسانے سنانے والا کیا اس پر غور نہیں ہے؟ کیا یہ حضور کا یار نہیں ہے؟ اس کی جو اتنی دردناک شہادت ہوئی ہے، اس کی شہادت پر تم عید غدیر مناتے ہو، عید مناتے ہو، اور جس کا 3 دن پانی باندھ رہا اس کے افسانے سنا کر لوگوں میں ڈھونگے چلانا چاہتے ہو. اور پھر مردہ زمین کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے تاکہ سیٹ ادھر سے بھی مل جائے، ووٹ ادھر سے بھی مل جائے، ان کو بھی اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیا تاکہ ہم یہ ہمارے، اور نام کیا ہے؟ عاشق رسول. ہم عاشق رسول ہے جناب، ہم ختم نبوت کا جناب جی پہرا دینے والے لوگ ہیں جو عید غدیر مناتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی شہادت پر عید منائی جا رہی ہے جناب. اور حضرت عثمان غنی کا 40 دن پانی باندھ رہا، 40 دن. اور تاریخ میں یہ واحد شخص ہے کہ جس کی اتنی دردناک شہادت ملتی ہے کہ جس کی شہادت بیان کرتے ہوئے انسان کی زبان لرز جاتی ہے، دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے کہ کن الفاظوں سے ان کی شہادت کو بیان کیا جائے. اتنی دردناک شہادت ہے حضرت عثمان غنی کی. اور 3 شہروں سے لوگ چلے، 3 شہروں سے لوگ چلے، اور ابن سبا
ایک یہودی تھا جس نے جناب جی سب سے پہلے عبداللہ بن سبا، اس کا نام تھا، یہودی تھا، اس شخص نے سازش چلائی، تھا یہودی، مسلمانوں والا لباس پہن کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوا، مصر گیا، کوفہ گیا، بصرہ گیا، سازشیں چلاتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ شخص اپنی سازش میں کامیاب ہوا۔ 3 شہروں سے اس نے لوگ نکالے، بصرہ سے، کوفہ سے اور مصر سے۔ ہر شہر سے 1,000 آدمی نکلا، 3,000 آدمی نکلے، اور ان 3,000 آدمیوں نے آ کر جناب جی مدینہ شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی ان آدمیوں نے۔ اور اس وقت توجہ کرنا، اس جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو جناب جی علی والے ہیں، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، اور عثمان غنی نے جناب جی خلافت غصب کی تھی حضرت علی سے، ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب وہ لوگ محاصرہ کر رہے تھے، پانی پینے کو نہیں مل رہا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک وقت ایسا آیا، اوپر سے کھڑکی سے جب پیاس لگی، دن کافی گزر گئے، تو آپ کھڑکی سے منہ باہر نکالا اور آپ نے سب سے پہلے کس کو پکارا؟ فرمایا علی ہیں، توجہ نہیں فرمائی، فرمایا علی ہیں۔ عرض کی کہ کیا کہنا چاہتے ہو علی کو؟ فرمایا وہ علی ہی تو ہے جو مجھ تک پانی پہنچا سکتا ہے۔ وہ یار حضور کے یاروں کا پیار دیکھو، وہ علی تو ہے جو ہم تک پانی پہنچا۔ ان لوگوں نے جناب کی محاصرہ کیا، حضور کے صحابی 700 صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تلواریں لے کر گئے اور عرض کرتے ہیں امیر المومنین صرف ایک مرتبہ آپ اجازت دے دیں، صرف ایک مرتبہ آپ اجازت دے دیں۔ یہ جو لوگ بصرہ اور کوفہ اور مصر سے اٹھ کر آئے نا تلواریں اٹھا کر، ہم تلواروں سے ان سے ایسا جہاد کریں گے کہ رہتی دنیا کا نام و نشان باقی رہے گا۔ 700 صحابہ، مگر حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں نا میرے یار کے یارو، میں حضور کی دھرتی مدینہ کو خون سے لت پت دیکھنا نہیں چاہتا، میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ خود حضرت علی آئے، عید غدیر منانے والے کنجروں کو یہ سوچنی چاہیے، وہ دلے بغیر تو سوچو کہ جس کی شہادت پر تم عید غدیر مناتے ہو کہ وہ علی جس کا تم پیار کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جان دے دیں گے، وہ علی آتے ہیں حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، اے امیر المومنین ایک مرتبہ علی کو اجازت دو، علی ہی تلوار اٹھا کر ان سے جہاد کرے گا۔ حضرت عثمان غنی پھر وہی جواب دیتے ہیں میرے یارو، میں حضور کے شہر کو خون سے لت پت دیکھنا نہیں چاہتا۔ آپ خاموش رہیں۔ 700 صحابہ تھا، جو افسانے سناتے ہیں نا محرم کے دنوں میں، جناب جی امام حسین کے ساتھ یہ ہوا، ان کی بیویوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ یہ ہوا، امام حسین سے کہیں بڑھ کر شہادت حضرت عثمان غنی کی ہے۔ کیا یہ افسانے بھول جاتے ہیں؟ 18 ذوالحج کو چھوڑ کر 10 محرم تک پہنچ گئے، کیونکہ وہاں عوام کا پیار ملتا ہے، اور پھر وہاں ان رافضیوں کا پیار ملتا ہے، اور یہاں صرف اور صرف سنی اہل سنت حضور کے یاروں کا پیار ملتا ہے۔ یہ وہ شہادت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے دور میں عید غدیر منائی جا رہی ہے جناب جی، جشن منائے جا رہے ہیں آپ کی شہادت پر، کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا نہیں یار ایسا نہیں، خود حضرت علی نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو فرمایا میرے پیارے پترو، تلواریں اٹھا کر عثمان غنی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، جو عثمان غنی کا دشمن ہے اس کے سر قلم کر کے جدا کر دو۔ خود امام حسن اور امام حسین تلواریں اٹھ کر لے کر کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی نے وہی الفاظ پھر دہرائے، فرمایا یارو
میں اپنے یار کے شہر کو خون سے لطمت دیکھنا نہیں چاہتا۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن حضرت عثمان غنی پیاس کے عالم میں ہے۔ 40 دن آپ کے بچوں کا بھی جناب جی پانی بند کر دیا گیا، دانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا۔ یہاں امام حسین کا تو 3 دن بند ہوا ہے، وہاں 40 دن بند ہوا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا، حضرت عثمان غنی خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی۔ فرمایا عثمان تجھے بڑی پیاس لگی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40 دن سے تیرا روزہ آ رہا ہے، رات دن کے تیرے بچوں کے بھی روزے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے، ایک ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھا۔ حضور خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں عثمان کل آپ کی دعوت ہمارے پاس ہے، ہم آپ کا روزہ حوض کوثر کے پانی سے ہی افطار کروائیں گے، آپ کی دعوت ہمارے پاس ہے۔ اور عثمان یاد رکھنا تیرے خون کا پہلا قطرہ قرآن کی اس آیت پر گرے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پر تیرے خون کا پہلا قطرہ گرے گا۔ حضرت عثمان غنی کو جب جاگ آئی نا، آپ نے فرمایا حسن و حسین اور دوسرے حضور کے امتی جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، مہربانی فرمائیں آپ چلے جائیں، اب دعوت ہے ہمارے یار کے گھر، ہم وہاں پہ ہی جا کر اپنا روزہ حوض کوثر کے ساتھ ہی افطار کرنے والے ہیں، جو آتا ہے آنے دو، ہم آج دعوت کو جائیں گے۔ وہ ہٹے اور یہی لوگ اندر گھسے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آگ لگائی گئی اور گھر کے چھپر چپر جناب جی جلائے گئے۔ حضرت عثمان غنی اسی طرح ہی جناب جی نماز نوافل میں مشغول رہے، آپ نے خیال تک نہ کیا، گھر جلتا جل گیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ آپ نماز کے بعد قرآن پاک کھول کر بیٹھے، جیسے ہی قرآن کھولا تو سب سے پہلے آیت بھی وہی نکلی جس کا حضور نے خواب میں فرمایا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا عثمان تیرے خون کا پہلا قطرہ اسی آیت پر گرے گا۔ وہی آیت نکلی اور ادھر سے آدمی آیا، اس نے پہلا وار کیا، بازو جدا ہوا، وہی بازو کہ جس بازو کے وہی ہاتھ کہ جس ہاتھ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، وہ جدا ہو گیا۔ اور پھر اور آدمی ہے، انہوں نے سینے پر وار کیے، کسی نے ماتھے پر وار کیے، رانوں پر جناب جی اچھلتے رہے، پاؤں سے رونتے رہے حضرت عثمان غنی کی لاش مبارک کو۔ کیا وہ شہادت یاد نہ آئی؟ وہ اتنی جو دردناک شہادت تھی جس کو ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے، وہ شہادت یاد نہ آئی؟ ان کو بھی یاد نہ آئی کہ جو جناب جی عشق رسول کا دعویٰ کر کے صرف سیاست کی خاطر ان کے ساتھ رہے، ان کو بھی یہ شہادت یاد نہ آئی۔ اور آج 18 ذوالحج کو عید غدیر مناتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مظلومانہ بے دردی سے جناب جی شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، مظلوم شہید ہوئے آپ۔ اور آخر وقت میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ آپ کی وفات شہادت سے پہلے کہ عثمان غنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ آپ فرماتے ہیں یارو سنو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، مولا کریم ایک تجھے چادر پہنائے گا، اللہ کریم تجھے ایک چادر پہنائے گا، اور وہ چادر لوگ تیری قمیض پہنائے گا، لوگ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے پر اتارنے نہ دینا، شہید ہو جانا اتارنے نہ دینا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں یار وہ قمیض یہی خلافت تھی، یہی خلافت تھی، میں کیسے چھوڑ دوں اس قمیض کو بھی جس کے بارے میں حضور نے اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہا درجہ دردناک شہادت تھی جس کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، مگر بات یہ ہے افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی اس دور میں لوگ عید غدیر کا نام دے کر عید منائیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت پر عید منائی جائے،
امام حسین کی شہادت پر جناب جی غم منایا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کچھ غیرت بھی پکڑنی چاہیے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت